بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا۔ آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا رکھتے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ لہٰذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی۔ وہ بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا، ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا، تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا، سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوا کر پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اس طرح بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بد کرداروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کم عمری میں منصب عدالت پر فیض ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگا اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا۔ اسی کنویں میں اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہوا تھا۔ آج بھی کتب تعبیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علم رمل بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے۔ مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کی نیش مبارکہ کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی۔ آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور مال بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی، جس میں دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات یوں بیان کیے، وہ لوگ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ جب رب پاک کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان قوموں کا مقدر بن جاتی ہے، اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی اور بربادی کا نشانہ بنا دیا۔
اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا، جس میں آپ پورے اترے۔ بادشاہ نے ایک رات ہیبت ناک خواب دیکھا۔ صبح اٹھا تو بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کر کے پوچھا تو سب نے کہا، تم خواب بیان کرو تو ہم تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو، ورنہ تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے دروغے سے کہا، میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہ میں کوئی بلند مقام پا لو گے۔ دروغے نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے، شاید جیل خانے کا غم آپ پر سوار ہو گیا ہے، کیا آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخرکار دروغہ نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلوا لیا۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی سب لوگوں کو دربار سے باہر جانے کا کہا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے فرمایا، مجھے میرے رب نے تعبیر کا علم دیا ہے، اس شرط پر کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ سے یہ علم واپس نہ لے لے، پھر میں بے پڑا ہو جاؤں اور تو مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ بولا، میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل ستائش شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرے نزدیک حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے وہ خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی پتہ ہے۔ آپ نے پہلے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا، پھر اس کی تعبیر بتائی، جسے سن کر بادشاہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کی پیشکش کی۔ آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں اور میں اس ویران شہر کو دوبارہ تعمیر کرا دوں گا۔ امن کا پروانہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہیں، یا پھر میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے میری قوم اور ان کی سرزمین کے لیے تباہی و بربادی لکھ دی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تم بھی اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے۔ جب اس کا حکم آ جائے گا تو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اللہ پاک کی امان و حفاظت میں رہتے ہوئے کسی اور کی حفاظت میں آؤں۔ ہاں، تیسری بات فی الوقت زیادہ آسان ہے، جب تک کہ حکم الہی نہیں آ جاتا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے اہل علم درباریوں اور مشیروں کو بلوایا اور اپنا حکم سنایا۔ یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو گئی۔ ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، اور اگر تمہارے پاس ہم دونوں کی طرف سے الگ الگ پیغام آئے تو ان کی ضرورت کو میری ضرورت پر ترجیح دینا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو امور سلطنت میں بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بابل کے معززین آپ سے حسد کرنے لگے اور حلیے بہانے کر کے آپ کے مقام کو بادشاہ کی نگاہ میں کم کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق ایک مرتبہ اہل بابل کا تہوار آیا تو سب باہر نکلے اور اپنے جھوٹے معبود کو سجدہ کیا، اور حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو بھی سجدہ کرنے کا کہا، لیکن حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔
یہ دیکھ کر قوم نے آگ بھڑکائی اور اس میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ڈال دیا۔ ان ایمان والوں نے رات اسی آگ میں گزاری۔ صبح بخت نصر نے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ آگ میں 5 لوگ ہیں۔ 5ویں بریش فرد کو دیکھ کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے قوم سے پوچھا آگ میں کتنے افراد داخل کیے تھے؟ قوم نے کہا 4۔ 5ویں کا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال کو بلوا کر پوچھا 5ویں کون ہے؟ آپ نے جواب دیا انہیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ یہ آگ کو ایسا برف کر دیں کہ اس برف کی ٹھنڈک نقصان نہ دے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ وہاں کے مجوسی حسد کی آگ میں جلتے بھونتے ہوئے آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے کہ یہ لوگ نہ تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں نہ تمہارے یہاں کا ذبیح کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک گڑھا کھدوا کر اس میں ان 6 مومنوں کو ڈال دیا۔ پھر ایک بھوکا شیر بھی اندر ڈال دیا تاکہ شیر ان مومنوں کو کھا لے۔ شام کو جب یہ کافر واپس لوٹے تو دیکھا کہ شیر ان مومنوں کے آگے کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس طرح یہ حضرات بادشاہ کی نگاہ میں مزید معزز ہو گئے۔ مجوسیوں نے بادشاہ کو دوبارہ شکایت کی تو بادشاہ نے ان حضرات کو ایک کنویں میں بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 خونخوار شیروں کو آپ علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنواں ڈھک دیا تھا۔ 5 دن تک آپ علیہ السلام کو کنویں میں شیروں کے ساتھ قید میں رکھا گیا۔ جب 5 دن کے بعد کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں ہیں اور انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کنویں میں آپ نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی تھی اے میرے معبود ہماری قوم کی شرمندگی و عیب والی باتوں کے سبب تو نے ہم پر اس شخص کو مسلط کر دیا جو تجھے نہیں جانتا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خالد بن دینار تمیمی سے روایت ہے کہ ابو العالیہ نے فرمایا جب ہم نے شہر تستر فتح کیا تو ہم نے ہرمزان کے بیت المقدس کے قریب دیکھا کہ ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، اس پر میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سرہانے کے پاس ایک مصحف رکھا ہوا تھا۔ ہم نے وہ مصحف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ آپ نے اس کے لیے کعب بن زید کو بلوایا تو انہوں نے اس کو عبرانی سے عربی میں منتقل کیا۔ پس عرب میں سے میں نے سب سے پہلے اسے پڑھا۔ میں نے اس کو قرآن کی طرح پڑھا۔ راوی خالد بن دینار تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس میں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تمہارے تمام معاملات، حالات، تمہارے کلام، قرآن کے لہجے اور آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات تھے۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا آپ نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ ابو العالیہ نے جواب دیا ہم نے دن کے وقت 13 قبریں الگ الگ کھودیں۔ جب رات ہوئی تو اس کو ہم نے دفن کر دیا اور ان کی قبروں کو برابر کر دیا تاکہ ہم اس کی قبر پوشیدہ رکھ سکیں اور لوگ قبر کھودنے کی کوشش نہ کریں۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا وہ ان سے کیا امید رکھتے تھے؟ ابو العالیہ نے کہا کہ اگر آسمان ان سے بارش روک لیتا تو اس کی چارپائی سامنے لاتے تو ان پر بارش برسائی جاتی۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا تمہارا اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابو العالیہ نے جواب دیا ان کو دانیال کہا جاتا ہے۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا وہ کب کے فوت ہوئے تھے؟ ابو العالیہ نے کہا میرے اندازے کے مطابق 300 سال قبل۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا ان کے جسم کا کوئی حصہ تبدیل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا گدی پر کچھ بال تبدیل ہو گئے تھے کیونکہ زمین انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو نہیں کھاتی اور ان کے جسموں کو بسیدہ نہیں کرتی اور درندے بھی ان کو نہیں کھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث کچھ اس طرح بیان ہوئی ہے۔ ابو بکر بن ابو الدنیا نے کہا کہ ابو بلال بن حارث بن عبداللہ بن ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشری نے فرمایا کہ ابو الاشیت الحمری نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دانیال نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دفن کرے۔